السلام علیکم پیارے بچوں، 7th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ بیٹا آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر کھولیں گے 45، جو کہ آپ کے پاس سبق نمبر 9 ہے، کسان کی دانائی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے پاس متحدہ ہندوستان کی لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی کے بارے میں آپ کو 6th کلاس میں بتایا گیا تھا کہ ایک ایسی کہانی جو کسی علاقے کی مخصوص تہذیبی معاشرتی کہانی ہوتی ہے، جو سینہ بسینہ سفر کرتی ہوئی جدید دور میں تحریری صورت میں سامنے آتی ہے، تو اسے لوک کہانی کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ ہر علاقے میں لوک کہانیاں اور لوک ادب موجود ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک فرد کی تخلیق نہیں ہوتا، بلکہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہاں پہ جو کہانی آئی ہے، یہ کہانی کسان کے بارے میں ہے، کسان کی دانائی۔ سبق کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کسان عقل مند اور جو ہے ہوشیار آدمی تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں، خاص الفاظ کچھ دیے گئے ہیں۔ رعایا، زیرک، مہلت، زبان دینا، حرف بحرف، آگ بگولا ہونا، خاکسار، عشش کرنا، پیادہ، غضبناک۔ سبق پڑھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا، رحم کرنے والا، ہمدرد۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رعایا جو اس کے ملک میں رہنے والے لوگوں کو جو ہے رعایا کا نام دیا جاتا ہے، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا، حالات پوچھتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو آمنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، بتایا، عالی جناب عالی، ٹھیک ہے، یا پھر آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ عزت والا، اس کا معنی، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ اب دیکھیں 1 روپے میں یہاں پہ جو ہے 4 آنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ 16 آنے ہوتے تھے پہلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، 1 روپے میں 16 آنے ہوا کرتے تھے، تو وہ اس 1 روپے کو اس طرح سے خرچ کرتا تھا۔ اب دیکھیں آگے بادشاہ اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ پیج ٹرن کریں۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی ادب کے ساتھ، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی، پالنے پوسنے، نگہداشت کرنے، میری پرورش کرنے، دیکھ بھال کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائیں، جو خرچ کیا تھا، وہ مجھ پر قرض ہے۔ اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ ظاہر ہے اولاد اپنے والدین کے لیے جتنا بھی کرے، وہ ان کا جو ہے قرض ادا نہیں کر سکتے۔ والدین کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ والدین کو اف تک نہ کہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ والدین ہمارے لیے بہت سی مشکلات اور پریشانیاں، تکالیف جھیلتے ہیں، تاکہ اولاد جو ہے ایک اچھا انسان بن سکے اور آگے جو ہے آسان زندگی بسر کر سکے، ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آگئی بات؟ آگے پڑھتے ہیں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو وہ میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ سمجھ آگئی بات؟ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔
بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ وزیر بادشاہ کے جو نائب ہوتے ہیں، اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، مشیر مشورہ دینے والے، درباری دربار میں جو لوگ خاص جو لوگ ہوتے ہیں بادشاہ کے قریب رہنے والے، وہ اور باقی رعایا بھی تھی۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے رہے۔ دانتوں میں انگلی دابے کھڑے رہنا یہ ایک محاورہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بالکل خاموش رہنا، خاموش کھڑے رہنا، مطلب جواب نہ دے پائے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ اب دانا، زیرک اور ہوشیار یہ تینوں مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور زیرک کا معنی بھی یہی ہوگا، ہوشیار، عقل مند۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے ایک روز کی مہلت لی، وقت لیا۔ مدت یا وقفہ یا ڈھیل یا سہولت کو کہا جاتا ہے۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ گھوڑے پر زین کسنا جو ہے لگام کسنا گھوڑے کی، یا گھوڑے پر جو ہے آگے چلنے کے لیے کاٹھی ڈالنا گھوڑے پر، یہ اس معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے، زبان دینا مطلب وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہاں تک آج ہمارا سبق کافی، ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئیے اس کے چند مشکل الفاظ میں نے لکھ رکھے ہیں، وہ میں آپ کو کرا دیتی ہوں۔ ہمارے پاس الفاظ لکھے ہوئے ہیں: دانائی، عقل مندی، سمجھداری، رحم دل، رحم کرنے والا، رعایا، ملک میں رہنے والے لوگ، دریافت کرنا، پوچھنا، روبرو، آمنے سامنے، عالی جاہ، زیادہ عزت والا، پالنا پوسنا، دیکھ بھال، نگہداشت کرنا، مصیبت، تکلیف، پریشانی، وزیر، بادشاہ کا نائب، مشیر، مشورہ دینے والا، دانتوں میں انگلی دبانا، خاموش کھڑے رہنا، زیرک، ہوشیار، عقل مند، مہلت، وقفہ، سہولت یا ڈھیل، زین کسنا، گھوڑے پر کاٹھی ڈالنا، دم لینا، سانس لینا، زبان دینا، وعدہ کرنا۔ یہ تھے چند مشکل الفاظ کے معنی جو کہ آج ہم نے سبق میں پڑھے، اس سے جو ہے مطابقت رکھتے ہوئے آپ کو میں اسی میں سے ہی ورک جو ہے اسائن کرتی ہوں۔ آپ نے گھر میں کیا کام کرنا ہے، آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا، آپ کا پاس ان تمام الفاظ معنی کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اردو کمپوزیشن میں سے میں آپ کو جو ہے ورک دے رہی ہوں، آپ نے کہانی لکھنی ہوگی جو کہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، غرور کا سر نیچا۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس کہانی نمبر 6 ہے جو کہ پیج نمبر 279 پر موجود ہے۔ پیج نمبر 279 پر کہانی نمبر 6 یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو کہ آپ ورک شیٹ پہ کر کے فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کے پاس 9 تک 11 بجے ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔